اللهم صل على محمد وعلى محمد. اللهم صل على محمد وعلى محمد. اللهم صل على محمد وعلى محمد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. عن جابر بن عبد الله قال فاطمة الزهراء عليها السلام بنت رسول الله قال سمعت فاطمة قال دخل رسول الله في بعض الأمر فقال السلام عليك فاطمة قلت عليك السلام وقال أني رفيق النظر فقلت له أعوذ بالله يا أبا طاعون الزفاء فقال يا فاطمة أتيني بالكساء يمني وأتيني وأتيت بالكساء يمني أتيت به سنت الرسول إليه إذا وجهه له قال البديع فالذي تمام وكمال. اللهم صل على محمد وعلى محمد. وما كانت الناس إذا ولي لسنا كذا ولا قال السلام عليكم وقلت عليك السلام وقرة عيني سمعت فادي فقال يا من شمت كراية طيبة كان راتي رسول الله فقلت انا وجدتك فاطمة تحت الكساء ونساني نوى الكساء قال السلام عليكم يا رسول الله الذي كما تحت الكساء فقال وليك السلام ولدي يا صاحبي وذكر زدت لك فالكلام تحت الكساء. اللهم صل على محمد وعلى محمد. وما كانت الناس إذا ولي لسنا كذا ولا قال السلام عليكم وقلت عليك السلام ولدي يا قرة عيني سمعت فادي فقال يا من شمت كراية طيبة كان راتي رسول الله فقلت انا وجدتك خافا تحت الكساء فقال سيدنا والكساء قال السلام عليكم والسلام عليكم من خطر الله يقسم معكم تحت الكساء وقال وليك سلامي ولدي يا شافي امتي كرزنت لك فالكلام ما تحت الكساء. اللهم صل على محمد وعلى محمد. فأقبل إن ذلك الأبو الحسن لأبي طالب وقال السلام عليكم من رسول الله فقلت عليك السلام يا أبو الحسن يا أمير المؤمنين فقال فاطمة شمت كراية طيبة كان يأتي من رسول الله فقلت نعم ولدك تحت الكساء بنينا والكساء قال السلام عليك رسول الله تسليم معكم تحت الكساء قال له وليك السلام يا أخي وسي خليفتي صاحب لواء رسلت لك فالكلام تحت الكساء. اللهم صل على محمد وعلى محمد. وقلت السلام عليك أبا رسول الله تسليم معكم تحت الكساء قال وليك السلام يا بنتي يا وزتي رسلت لك فالكلام تحت الكساء. فلما اقتبل الجميع تحت الكساء فجاب رسول الله تحت الكساء من يبدل الجميع إلى السماء وقال اللهم نعم عليها بيتي خاصتي حمد اللهم لمي ودمهم دمي ولمن يلمهم ويوسن لما يوزنهم أنا أخرب لمن حاربهم وسلم لمن سالمهم وأيد لمن عادهم وإب لمن عابهم إنهم من منهم فجل صلواتك بركاتك نعمتك وغفرانك رضوانك علي وعليهم أزوان لسا وطهرهم تطهيرا. اللهم صل على محمد وعلى محمد. فقال الله عز وجل الملائكة سبحان السماوات ما خلقت السماء والأرض ولا عظم مديرة ولا كمل مديرة ولا شمس مديرة ولا خلق يدور ولا بحر يجري ولا خلق يسري إلا فيما أوتي ولا خمسة الذين هم تحت الكساء. فقال أمير جبريل ربي من تحت الكساء فقال عز وجل ما لبث نبوة المعدل نساء فاطمة أبوها وبالها وبنوها. اللهم صل على محمد وعلى محمد. فقال جبريل يا أبي أتنسل الأعبة إلى الأرض ليكون معهم ساسا فقال نعم كرسلت لك فأوتي أمير جبريل وقال السلام عليك رسول الله عليه ولا يقرب السلام ويخص ويتعطي والإكرام ويقول لك سيدي وجلالي ما خلقت السماء والأرض ولا عظم مديرة ولا كمل مديرة ولا شمس مديرة ولا خلق يدور ولا بني يجري ولا خلق يسري إلا ليجزكم بفتحكم كل الأرض معكم فأنت رسول الله. فقال رسول الله عليه السلام يا أمين وإله إنه نعم رسلت لك فادخل جميع معنا تحت الكساء. اللهم صل على محمد وعلى محمد. فقال لي ابن الله قد عليكم وقولوا إنما يريد الله ليعذب عنكم رسال البيت ويطهركم تطهيرا. اللهم صل على محمد وعلى محمد. فقال لي أبو رسول الله بن مالك السنة هذا تحت الكساء من فضل الله وعند الله. فقال النبي صلى الله عليه وآله والذي واسني ولبكي والنبي صفاني صلى من جموع سفر قبل نازل مغفر على الأرض وفيهم جميع من شيطان يبينا إلا ونزلت عليهم الرحمة وخفت به ملائكة استقم يتفرقوا. فقال علي عليه السلام إذا الله نفاذ شيطان رب الكعبة. اللهم صل على محمد وعلى محمد. فقال أبي رسول الله صلى الله عليه وآله يا أيها الذي باسني ملك النبي صلى الله عليه وسلم جمهور ذكر خبر هذا المغفر على الأرض وفيهم جميع من الشيطان يبينا وفيهم هم فرج الله همه ولم أكن له وكشف الله همه ولا تعلم ما قد لك الله حاجته
وقال عليه السلام صبر الله إنه قال سيدنا كذلك شرطنا قال سبحانه في الدنيا والآخرة رب الكعبة. اللهم صل على محمد وآل محمد. 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 اے مومنو جب مجلس شبیر میں آنا، اے مومنو جب مجلس شبیر میں آنا، پیاسی ہے سکینہ، پیاسی ہے سکینہ، بچوں کا تمہیں واسطہ یہ بھول نہ جانا، بچوں کا تمہیں واسطہ یہ بھول نہ جانا، یہ سوچ کے جی کھول کے تم اشک بہانا، مجلس جہاں ہوتی ہے واتی ہے سکینہ، ارے پانی نہ ملا آج بھی پیاسی ہے سکینہ، پیاسی ہے سکینہ، پیاسی ہے سکینہ، اللہ کرے آئے کبھی ایسا زمانہ، وہ شام کے زنداں کی طرف آپ کا جانا، پٹ جائے گا دل دیکھ کے وہ غم کا ٹھکانہ، بے حال ہوئی قبر میں سوتی ہے سکینہ، ارے پانی نہ ملا آج بھی پیاسی ہے سکینہ، پیاسی ہے سکینہ، پیاسی ہے سکینہ، کیوں جانب دریا گئے عباس دلاور، اور دریا سے مشکیزہ برآباد مستر، ہے تیسرا دن آئے تڑپتی ہے سکینہ، ارے پانی نہ ملا آج بھی پیاسی ہے سکینہ، پیاسی ہے سکینہ، پیاسی ہے سکینہ، جب 11 محرم کو سوئے شام صداری
دریا کی طرف دیکھ کے زینب یہ پکاری عباس نہ مر جائے بھتیجی یہ تمہاری بے حال میری گود میں بیٹھی ہے سکینہ ارے پانی نہ ملا آج بھی پیاسی ہے سکینہ پیاسی ہے سکینہ پیاسی ہے سکینہ پیاسی ہے سکینہ اللهم صل على محمد وآل محمد 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 اب آئے ہو بابا زینب نے کہا باپ کے قدموں سے لپٹ کر اب آئے ہو بابا آئے جب لٹ گیا پردیس میں اماں کا بھرا گھر اب آئے ہو بابا او بابا اگر آنا ہی تھا خالق کی رضا سے اس وقت نہ آئے ہائے جب خاک پہ دم توڑ رہا تھا میرا اکبر اب آئے ہو بابا اور کٹ کٹ کے گرے نہر پر جب بازوئے عباس اور کوئی نہ تھا پاس آئے اس وقت صدا آپ کو دیتا تھا دلاور اب آئے ہو بابا جب فرش زمین باب فلک گریا کلا تھا اس وقت کہاں تھے آئے جب باپ کے چلو میں تھا خون علی اصغر اب آئے ہو بابا اور جب بھائی کا سر کٹتا تھا میں
جب لوگ بچانے گئے شودا کے لاشیں، حق اپنا جتا کے آئے بس ایک تنشا بیر تھا پامالی کی زد پر، اب آئے ہو بابا، اور جب بالی سکینہ کے گوئے چھینے گئے تھے، اور لگتے تھے تماچے، حسرت سے مجھے دیکھتی تھی بانو مزتر، اب آئے ہو بابا، اور جب شام کے قذاق ہمیں لوٹ رہے تھے، خیموں کو جلا کے ہائے آپ آ گئے ہو تے تو نہ چھنتی میری چادر، اب آئے ہو بابا، اور شاہد روح حیدر پہ بکھر جاتے تھے آنسو، جب کھول کے گیسو آئے چلاتی تھی زینب میرے بابا میری چادر، اب آئے ہو بابا، زینب نے کہا باپ کے قدموں سے لپٹ کر، اب آئے ہو بابا، تو محمد علیہ وسلم اللهم صل على محمد وآل محمد، اللهم صل على محمد وآل محمد، برابی میں خدا خاتم الانبیاء بآواز بلند صلوات، اللهم صل على محمد وآل محمد. ہے زینب، 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 کیا دیکھتی ہے سغرا زینب کے آنسو میں، کیا دیکھتی ہے سغرا زینب کے آنسو میں، منظر ہے کربلا کا زینب کے آنسو میں،
दिखती है सुहरा ज़ैनब के आंसू में। बरछी का जख्म ताज़ा ता जिंदगी रहेगा। बरछी का जख्म ताज़ा ता जिंदगी रहेगा। अकबर का है कलेजा ज़ैनब के आंसू में। क्या देखती है सुहरा ज़ैनब के आंसू में। सुहरा नजर उठाओ कासिम का हाल देखो। सुहरा नजर उठाओ कासिम का हाल देखो। बिखरा हुआ है लाशा ज़ैनब के आंसू में। क्या देखती है सुहरा ज़ैनब के आंसू में। जिंदान शाम में है छोटी सी कब्र लेकिन। जिंदान शाम में है छोटी सी कब्र लेकिन। मौजूद है सकीना ज़ैनब के आंसू में। क्या देखती है सुहरा ज़ैनब के आंसू में। ऐ दीदाए तसव्वुर तुझको दिखाई देगा। ऐ दीदाए तसव्वुर तुझको दिखाई देगा। छोटा सा एक झूला ज़ैनब के आंसू में। क्या देखती है सुहरा ज़ैनब के आंसू में। बेपर्दगी का आलम कैसे दिल लिखे। बेपर्दगी का आलम कैसे दिल लिखे। खुद देख ले ज़माना ज़ैनब के आंसू में। क्या देखती है सुहरा ज़ैनब के आंसू में। मन
منظر ہے کربلا کا زینب کے آنسوں میں بر حبیب خدا خاتم الانبیاء بآواز بلند صلوات برائے خوشنود امام زمانہ علیہ السلام بآواز بلند صلوات برائے صحت و سلامتی کل مومن و مومنات خصوصاً علماء حق بآواز بلند صلوات صلی علی محمد و آل محمد. محمد وعلى محمد بلند تر صلوات. اللهم صل على محمد وعلى محمد. دیگر صلوات. اللهم صل على محمد وعلى محمد. برائے خوشنود امام زمانہ علیہ السلام بآواز بلند صلوات. اللهم صل على محمد وعلى محمد. برائے صحت و سلامتی کل مومنات خصوصاً علماء حق خصوصاً مولانا رضا شاہ صاحب بآواز بلند صلوات. اللهم صل على محمد وعلى محمد. سورة الفاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله احد الله الصمد لم يلد ولم محمد وعلى محمد صلوات. اللهم صل على محمد وعلى محمد وعجل فرجهم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. الصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وآله الطيبين الطاهرين المعصومين وعلى أصحابه المنتجبين. أما بعد فقد قال الله سبحانه وتعالى في كتابه المبين وخطابه المتين وقوله الحق وهو أصدق الصادقين. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الله اشترى من المؤمنين أنفسهم وأموالهم بأن لهم الجنة يقاتلون في سبيل الله فيقتلون ويقتلون وعدا عليه حقا في التوراة والإنجيل والقرآن. ومن أوفى بعهده من الله فاستبشروا ببيعكم الذي بايعتم به
وَذَلِكَ هُوَ الْفَوْزُ الْعَظِيمُ صلی اللہ اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد. میرے محترم سامعین، مومنین باطمین، یہ ایام عزا ہے. بڑی حیرت اور تعجب کی بات ہے کہ 1400 سال کم و بیش اس واقعے کو گزر چکے ہیں. 61 ہجری واقعے کربلا ہوا، آج تک دنیا نہ سمجھ سکی. دعوت فکر دیتا ہوں، میرے آنسو نہیں تھمتے جب تصور کربلا کا آتا ہے. رحمت للعالمین، دو جہان کے سید و سردار، جن کے لیے کائنات بنی. وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ. ہم نے نہیں پیدا کیا جنوں اور انسانوں کو مگر اس لیے کہ وہ ہماری عبادت کریں. حضور سے خطاب ہے، حدیث قدسی ہے، لولا کا اے میرے حبیب، تو اگر نہ ہوتا تو میں افلاک کو پیدا نہ کرتا. یہ سارا جتنا بھی یونیورس ہے افلاک کے اندر ہے، کوئی چیز بھی پیدا نہ کرتا. آخری نبی، آخری رسول، اور اللہ تبارک و تعالی کا پسندیدہ دین اسلام. اسلام کو سمجھنے کی ضرورت ہے. جناب ختمی مرتبہ دنیا میں تشریف لائے، 40 سال تک اپنا عمل اور کردار پیش کیا. اور اپنی شخصیت کو منوایا. لوگوں نے آپ کو آبزرو کیا کہ ماحول کیسا ہے. اس ماحول کے اندر ایک بچہ یتیم اپنی زندگی اللہ کی مشیت کے مطابق گزار رہا ہے. ماحول کی کاپی نہیں کرتا، نقل نہیں کرتا. اپنے بزرگوں کو جتنے بھی گرد و پیش موجود ہیں ان کو نہیں دیکھتا کہ کوئی کیا کر رہا ہے. اپنی لائن اور اپنی زندگی اللہ کی مشیت کے مطابق سیدھے گزارتے چلے جا رہے ہیں. لوگوں کی توجہ کا مرکز بنتے جا رہے ہیں. لوگوں نے خود محسوس کیا کہ یہ شخصیت، یہ بچہ غیر معمولی بچہ ہے. حضور کا لڑک پن بھی ایک عجیب تھا. دنیا توجہ کا مرکز بن گیا. لوگوں نے کہا کہ یہ بچہ، عام جو بچوں کی فطرت میں ہے کہ ماحول کو دیکھ کے اس کو رنگ پکڑتے ہیں، جیسا ماحول ہوتا ہے ویسا وہ طریقہ اختیار کرتے ہیں. لیکن یہ بچہ ماحول سے متاثر نہیں ہوا، بلکہ ماحول کو اپنی طرف کھینچ رہا ہے. بڑی بڑی شخصیتوں کو اٹریکٹ کر رہا ہے. اور لوگ انگشت پہ دندہ حیران ہو کے کہتے ہیں کہ یہ بچے کے عادات و خصائل، اس کا اٹھنا، اس کا بیٹھنا عام سوسائٹی کی طرح نہیں ہے، افراد کی طرح نہیں ہے. وہ کوئی پریچ نہیں کر رہے، وہ اپنا ایک لائن ہے اللہ کی طرف سے
فطرت کے تقاضوں کے مطابق اپنی زندگی گزار رہے ہیں. جب بلوغ کو پہنچے تو لوگوں نے ان کی طرف رجوع کیا، مشکل مسائل پوچھنے لگے، سوال پوچھنے لگے، اور حضور نے ان کے سوالوں کے جواب دینے شروع کیے. سوسائٹی نے محسوس کر لیا کہ یہ بچہ، یہ نوجوان عام نہیں ہے، اتنا صاف ستھرا، سچا سچا اور پاک صاف نیک. اس وقت کے لوگوں میں جو بھی نیکی کا کنسپٹ تھا یا تصور تھا، اس پر اپنی زندگی گزار رہے ہیں. 40 سال تک اپنی زندگی کا نمونہ پیش کیا. سارا ماحول آپ کا گرویدہ ہو گیا اور آپ کی تعریف کرنے لگا کہ ہماری سوسائٹی میں اس سے بہتر کوئی انسان نہیں ہے. وہ انسان کامل جس کی تخلیق اول ہے، جس کی ترسیل میں سب سے آخر درجہ ہے. تخلیق میں اول لیکن ترسیل میں سب سے آخر. تمام انبیاء ما سلف کی تعلیمات اور ان کے جتنے بھی وہ کتابیں اور صحیفے لائے، حضور نبی کریم تمام کتابوں کے عالم، جملہ انبیاء و مرسلین کے صفات کے مظہر، سارے نبیوں کی صفات کا مرکز، اور ان سے زیادہ اپنے اندر صفات لے کے آئے. اتنی بڑی شخصیت اللہ نے حکم دیا، میرے حبیب اب وقت آ گیا. ارشاد ہوا، اقرا بسم ربک الذی خلق. اپنے پروردگار کا نام لے کر وہ جو کتاب ہم نے تم کو پڑھا کے بھیجی ہے اس کی قرأت شروع کر. توجہ ہے آپ کی؟ میں اس لیے گفتگو یہ میں نے شروع کی ہے کہ میرے سامنے مجمع اگرچہ بہت قلیل ہے لیکن بحمد اللہ بہت سمجھدار مجمع ہے، اور علمی گفتگو تھوڑی سی کرنا چاہتا ہوں. بسم اللہ جی، بسم اللہ. بر محمد و آل محمد صلوات. اللہم صلی علی محمد و آل محمد. تو جناب ختمی مرتبت کو حکم ہوا اپنے پروردگار کا نام لے کے پڑھیے. اب اللہ حکیم مطلق ہے. ایک ان پڑھ آدمی کو اللہ یہ حکم دے سکتا ہے؟ واجی واہ، واجی واہ، کیا بات ہے. کیا معرفت ہے تمہاری اللہ کے بارے میں. اللہ نے اسٹریٹ میں کہا اقرا بسم ربک الذی خلق، خلق الانسان من علق، اقرا وربک الاکرم الذی علم بالقلم علم الانسان ما لم یعلم. یہ پہلی بھئی ہے. اپنے پروردگار کا نام لے کے پڑھ. بات ہی پڑھنے سے شروع ہو رہی ہے. واجی واہ، کیا بات ہے. واہ، واجی اپنے واہ. پروردگار کا نام لے کے پڑھ. حضور پڑھ کر آئے، حکم کا انتظار تھا. غار حرا میں بیٹھ کے کس لیے جاتے تھے؟ اتنی تکلیف اٹھا کے پہاڑ کی چوٹی پر. ابھی وہی نہیں آئی، پہاڑ پر کیوں جاتے ہیں؟ ایک ایک ہفتہ پہاڑ غیر میں بیٹھتے ہیں. جناب خدیجہ الکبریٰ کھانا لے کے جاتی ہیں.
وہاں کیا کرتے تھے؟ ان کے ماحول کے اندر تو خانہ کعبہ میں بت رکھے ہوئے تھے، حج بھی ہو رہا تھا، بتوں کے چڑھاوے چڑھائے جا رہے تھے، تو حضور نے اپنا راستہ الگ کیوں اختیار کیا؟ توجہ ہے نا؟ وہ ان کے ساتھ جتنی بھی رسومات حج ہیں وہ بزرگ سارے ادا کر رہے ہیں، اور جناب میلہ لگ رہا ہے، اس میلے کے اوپر خرید و فروخت بھی ہو رہی ہے، اور بتوں کے سامنے جناب کھانے پکا کے رکھے جا رہے ہیں، لیکن حضور بالکل اس طرف توجہ نہیں دیتے۔ جمہور کا خدا، جمہور کا مذہب اور ہے، میجارٹی کا مذہب اور ہے، وہ بت پرست ہیں، وہ مشرک ہیں، لیکن حضور اس سے پاک ہیں۔ وہ اپنے اللہ کی عبادت کے لیے پہاڑ کی چوٹی پر جاتے ہیں، وہ یہاں بتوں کی عبادت نہیں کرتے۔ خدا کے لیے کچھ سمجھو۔ تو حضور کو علم تھا حضرت ابو طالب علیہ السلام کے ساتھ پہلے شام کے سفر پر گئے، وہ ہیرا راہب نے بتا دیا، وہ دین عیسوی پر تھا، اس وقت کے دین کے مطابق وہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا فالوور تھا، اور عیسیٰ علیہ السلام نے اسی قرآن مجید کے اندر اللہ کا ارشاد ہے، عیسیٰ علیہ السلام اپنے بارے میں فرماتے ہیں، اور میں جا رہا ہوں، میرے بعد ایک رسول آئے گا جس کا نام احمد ہوگا، جب وہ سامنے آئیں، جب وہ اعلان کریں، تم ان کی پیروی کرنا، میری شریعت منسوخ سپرسیڈ ہو جائے گی، پھر ان کی پیروی کرنا۔ یہ بڑے اچھے طریقے سے وصیت کی، نشانیاں بھی بتا دی، علامات بھی بتا دی، اور اپنے حواریوں کو یہ جگہ تک بتا دی کہ وہ اگر وہ ہوں گے، اگر تمہاری زندگی میں وہ آئیں تو جو بھی ان کو پائے ان کی عبادت، ان کی اطاعت کرنا، اور اگر وہ نہ ہوں قیامت تک کے لیے ان کے جانشین مقرر ہیں، دنیا ان سے خالی نہیں ہوگی۔ اگر وہ نہیں تو ان کا جو بھی اللہ کی طرف سے اپوائنٹڈ ان کا خلیفہ ہوگا، جو ان کا جانشین ہوگا، جو ان کا سکسیسر ہوگا، اس کو تلاش کر لینا۔ اور اسی پیش گوئی کے مطابق ملا عبد الرحمن جامی نے اپنی مشہور کتاب شواہد النبوت میں ایک واقعہ نقل کیا ہے، صلوات پڑھیں میں آپ کو۔ بڑی مشہور کتاب ہے ملا عبد الرحمن جامی کی، اور اہل سنت بڑے مانتے ہیں ان کو۔ واقعہ ہے جنگ صفین کے موقع پر امیر المومنین حضرت علی علیہ السلام لشکر کے ساتھ جا رہے ہیں، کچھ زیادہ سفر ہو گیا تو مولا نے حکم دیا کہ یہاں پر پڑاؤ کیا جائے، ٹھہرا جائے، جانور بھی تھک گئے، تو ایک میدان میں آپ نے پڑاؤ کیا، تمبو وغیرہ لگا لیے، کھانے وغیرہ تیار کر لیا۔ وہاں پر پانی کی قلت تھی، پانی نہیں تھا۔ حضرت علی علیہ السلام نے لشکر کو پانی کے لیے کہا تو ادھر ادھر سپاہیوں نے دیکھا
کہ پانی کا تو کوئی یہاں نشان ہی نہیں ہے، ہم نے کیمپ لگا لیا ہے، پانی نہیں ہے۔ حضرت علی علیہ السلام نے کہا پانی کہیں نظر نہیں آیا، ٹھیک، ایک سامنے چند درخت ہیں، ان درختوں کی جھنڈ میں ایک مکان نظر آتا ہے۔ امیر المومنین حضرت علی علیہ السلام نے فرمایا جاؤ، یہاں کوئی آبادی ہے، نشان نظر آ رہے ہیں، اور کوئی آدمی ہوں گے وہاں ہم سے پوچھنا، وہ بغیر پانی کے تو نہیں رہ سکتے۔ حضرت علی علیہ السلام کے اصحاب میں سے چند آدمی گئے، جا کے دریافت کیا وہاں ایک پادری ہے اور ایک اس گرجے کا خادم ہے، ان سے جا کے ملاقات کرتے ہیں۔ انہوں نے بھی دیکھا کہ یہاں لشکر اترا ہے، انہوں نے سے کہا کہ آپ پانی کہاں سے لیتے ہیں، پانی کا ذخیرہ یہاں کہاں ہے، ہم نے رات یہاں بسر کرنی ہے۔ انہوں نے کہا پانی تو بہت دور ہے، لیکن تمہارا لشکر کافی ہے اور تمہارے جانور بھی ہیں، وہ پانی تو ناکافی ہے، اگر آپ چلے بھی جائیں گے تو آپ سیراب نہیں ہوں گے، کیونکہ وہ تھوڑا سا چشمہ ہے، بس وہاں سے ہم پانی لاتے ہیں۔ جب مایوس ہو کے واپس آئے امیر المومنین حضرت علی علیہ السلام نے کہا اچھا کوئی بات نہیں۔ حضرت علی علیہ السلام نے اپنے گھوڑے پہ سوار ہوئے اور کہا اچھا میں پانی کی تلاش میں نکلتا ہوں۔ چند قدم گھوڑے کو گھما کے آپ وہیں گھوڑے سے اتر پڑے، اور اترنے کے بعد آپ نے اپنے صاحب کو بلایا کہ دیکھو یہاں سے ہتھیار لے لو اور زمین کھودو، اور یہاں سے پانی کا بہت بڑا ذخیرہ جمع ہے۔ اب آپ کے حکم کی تعمیل ہوئی، جلدی جلدی جناب ریت رٹائی، کھودنا شروع کیا۔ اب نیچے تھوڑے 2 فٹ 3 فٹ وہ کھودا تو نیچے سے چٹان نکلی، پتھر، اور اس چٹان کو توڑنے کے لیے، اس کو ہٹانے کے لیے بڑے زور اور طاقت کی ضرورت تھی، لیکن لوگ نہ اس کو توڑ سکے اور نہ ہٹا سکے۔ حضرت علی علیہ السلام نے خود کہا کہ اچھا آپ ہٹ جائیں۔ حضرت علی علیہ السلام نے دست خیبر گیر سے اللہ اکبر کہہ کے ہاتھ ڈالا، پتھر کو الٹ دیا، جو ہی پتھر کو الٹا نیچے سے ایک چشمہ جاری ہو، چشمہ کیا جناب علی پمپ لگا ہوا ہے اور پانی آ رہا ہے، جلدی جلدی پانی نکل رہا ہے، اور دیکھتے ہی دیکھتے جناب وہاں ایک تالاب بن گیا۔ مولا نے کہا اس کے گرد ریت جمع کر کے بند بنا دو اور یہ پانی ہمارے لیے کافی ہے۔ یہ منظر وہ پادری دیکھ رہا تھا اور گرجے کا خادم دیکھ رہا تھا۔ میں نے کہا یہ تو ہمارے پاس آئے پانی کی تلاش میں، وہاں تو پانی کا بہت بڑا ذخیرہ نکال لیا انہوں نے۔ وہ پادری دوڑتا ہوا آیا، اس نے آتے ہی لشکر میں، جنگ صفین پر جا رہے ہیں، جنگ کے موقع پر کافی لشکر ہے، تو اس نے پوچھا آپ کا کمانڈر کون ہے؟ تو لوگوں نے اشارہ کیا امیر المومنین حضرت علی علیہ السلام کی طرف، اور حضرت علی علیہ السلام نے عام لباس میں ہیں، جس وقت اس نے دیکھا کہا کہ یہ کوئی خاص ان میں وہ ایز اے مارک آف ڈسٹنکشن کوئی بادشاہوں والی یا کمانڈر والی تو بات نظر نہیں آتی ہے، یہ تو عام آدمی سادہ لباس میں ہیں۔ تو کہنے لگے یہ چشمہ، یہ پانی کس نے دریافت کیا ہے؟ کہا میں نے۔ بالکل بغیر سوچے سمجھے ملا عبد الرحمن جامی لکھتا ہے کہ وہ سامنے آپ کے دوزانو ہو کے بیٹھ گیا، کہتا ہے آپ ہاتھ بڑھائیے، ہاتھ بڑھائیے، میں آپ کے ہاتھ پر بیعت کرتا ہوں آپ کی۔ امیر المومنین نے ہاتھ بڑھایا، پوچھنے لگا آپ مرسل ہیں، رسول ہیں، نبی ہیں؟ آپ نے کہا نہ میں رسول ہوں نہ میں نبی ہوں۔
ملک مکرم ہے، آپ فرشتے ہیں کوئی؟ آپ نے کہا نہیں، میں فرشتہ بھی نہیں۔ تو پھر آپ کون؟ رسول بھی نہیں، نبی بھی نہیں، ملک بھی نہیں، اور کیا ہو سکتا ہے؟ اب وہ حیرت میں ہے۔ تو آپ نے فرمایا میں تیرے سوال کا جواب دیتا ہوں، میں آخری نبی کریم حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم جانشین برحق ہوں، واہ جی واہ، کیا بات ہے۔ میں ان کا خلیفہ ہوں۔ بس اتنا سننا تھا کہ اس نے کہا اشہد ان لا الہ الا اللہ، اشہد ان محمد رسول اللہ، اشہد انک وصی رسول اللہ و خلیفۃہ، میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ برحق ہے، وحدہ لا شریک ہے، اور محمد اس کے رسول ہے، رسول برحق ہیں، اور میں گواہی دیتا ہوں کہ آپ ان کے جانشین برحق ہیں، ان کے وصی برحق ہیں۔ کیا بات ہے۔ میں اسلام قبول کرتا ہوں۔ حضرت علی علیہ السلام نے پوچھا کہ بس اتنی سی بات ہے، اتنا جلدی؟ کوئی اور سوال پوچھتے؟ تو اس نے کہا یہ سبق مجھے یاد ہے، ہمارے حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے ہم اس جگہ پر ڈیرا لگائے بیٹھے ہیں کہ یہاں بھی ایک علامت ظاہر ہوگی، آخری نبی آئیں گے، وہ یا ان کا جانشین، ان کی ایک علامت یہاں بھی ہے، پہچان کا نشان۔ یہ گرجا اس وقت سے بنا ہے اور ہم منتظر ہیں اس بندے کے جس کی بشارت جناب عیسیٰ علیہ السلام نے دی تھی، اور ان کی پیش گوئی کے مطابق ہم اس انتظار میں تھے۔ یہ گرجا بنا ہی اس مقام کی تلاش کے لیے ہے، اب مقصد حاصل ہو گیا۔ تو میں عرض کرنا چاہتا ہوں، اس نے اسلام کو قبول کیا، اور پھر حضرت علی علیہ السلام اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع کرتے ہیں کہ پروردگارا، اور آنکھوں سے آنسو جاری ہیں خوشی کے کہ پروردگارا لاکھ ہے تیرا شکر کہ تو نے مجھے فراموش نہیں کیا۔ اس پادری نے پھر اپنی کتابیں پڑھنی شروع کر دی، اور ایلیا کے نام پر اس نے جب قصیدہ سنانا شروع کیا تو حضرت علی علیہ السلام مسکرائے اور سجدے میں چلے گئے، اللہ کا شکر ادا کیا کہ یا اللہ میں تیرا شکر گزار ہوں کہ تو نے مجھے فراموش نہیں کیا، پہلی کتابوں کے اندر میرا ذکر موجود ہے۔ نعرہ حیدری، محمد وال محمد باواز بلند صلوات۔ آمدن برسر مطلب کہیں یہ نہ کہیں کہ موضوع کیا ہے، وقت کیا ہے، مولوی صاحب نے کیا شروع کر دیا۔ بسم اللہ جی، بسم اللہ۔ میں صرف تعارف کرانا چاہتا ہوں۔ اللہ امیر المومنین کی ولایت، ان کی خلافت، ان کی امامت، ہمارے بھائی پروپیگنڈا کرتے ہیں، کہتے ہیں، زور دے دے کے کہتے ہیں، کتابیں لکھتے ہیں کہ جناب ختمی مرتبت حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نہ کوئی خلیفہ بنا کے گئے، نہ رسول، نہ انہوں نے اپنا جانشین بنایا، نہ اپنا کوئی وصی بنایا۔ یہ تین جملے بار بار سننے میں آتے ہیں اور کتابوں میں آ رہے ہیں، اور مولوی لوگ ممبروں پہ بیان کر رہے ہیں کہ اللہ رسول نے کسی کو خلیفہ نہیں بنایا، کسی کو امام نہیں بنایا، کسی کو وصی نہیں بنایا۔ پھر کیا کیا؟ بندوں پر چھوڑ دی۔ سبحان اللہ، ذرا بندے دیکھیں، اللہ اور رسول نے بندوں پر چھوڑ دیا۔ وَأَمْرُهُمْ شُورَى بَيْنَهُمْ، تمام معاملات مشورے سے طے کر لیا کرو۔ واہ،
بندوں پر چھوڑ دیا. خلیفہ چنیں گے بندے، امام چنیں گے بندے، وسیع چنیں گے بندے. بڑے بڑے اسکالر کتابیں لکھ رہے ہیں اس موضوع کے اوپر. اللہ اور رسول نے نہیں کسی کو بنایا. عجیب بات ہے. رسول اکرم کی اب ذرا منصب کو سمجھنا، پھر دیکھنا اس منطق کو اور اس فلسفے کو. حضور نبی کریم کس لیے آئے دنیا میں؟ یہ قرآن مجید میرے ہاتھ میں. منصب آپ کا کیا ہے؟ وَوَالَّذِي بَعَثَ فِي الْأُمِّيِّينَ رَسُولًا مِّنْهُمْ يَتْلُو عَلَيْهِمْ آيَاتِهِ وَيُزَكِّيهِمْ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ وَإِنْ كَانُوا مِنْ قَبْلُ لَفِي ضَلَالٍ مُّبِينٍ وَآخَرِينَ مِنْهُمْ لَمَّا يَلْحَقُوا بِهِمْ وَهُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ. یہ ہے منصب رسالت. رسول پاک کی ڈیوٹی کیا ہے؟ کس لیے دنیا میں مبعوث کیے گئے؟ اللہ وہ ہے جس نے امیین کے اندر، مکے والوں کے اندر اگر کہنا ہے تو پھر مکے والوں کو کہیں، ماحول کو کہیں، جاہلوں کے اندر، کیا بات ہے، مکے والوں کے اندر، ان پڑھوں کے اندر، جاہلوں کے اندر ایک رسول ہم نے مبعوث کیا ہے. اب کیا کرے گا؟ یتلو علیہم آیاتہ، اللہ کی آیتیں ان کو سنائے گا، اللہ کے احکام ان کو پڑھ کے بتائے گا. توجہ، پہلا کام اللہ کے احکام پڑھ کے سنانا، آیتیں پڑھ کے سنانا، جو اللہ نے کتابیں بھیجی ہیں ان کی تشریح اور تفسیر کر کے بتانا. اور یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم، اور ان کا تزکیہ کرنا، ان کو پاک کرنا، کفر اور شرک دل سے نکالنا، پاک کرنا، ان کو مسلمان بنانا. وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ، اور پھر کتاب کی بھی تعلیم دینا، حکمت کی بھی تعلیم دینا، عقل و دانش کی بھی تعلیم دینا. سمجھ آئی؟ تو اب جو ہستی اللہ کی طرف سے معمور ہو کر آئے، یعنی اللہ کے احکام سناؤ، پھر ان کا تزکیہ نفس کرو، ان کو پاک و پاکیزہ کرو، مسلمان بناؤ، کفر اور شرک سے نکالو، اور اس کے بعد کتاب کی بھی تعلیم دو اور حکمت بھی سکھاؤ. اس کے بعد کن لوگوں کو کرو؟ یہ جو اس وقت دنیا میں موجود ہیں ان کو بھی، اور جو ابھی موجود نہیں ہوئے، جو بھی بعد میں آنے والے ہیں قیامت تک کے لیے. میں نے تیرے بعد رسول نہیں بھیجنا، نبی نہیں بھیجنا. توجہ ہے آپ کی؟ یعنی تو ہی آخری رسول، تو ہی آخری نبی، اور تو ہی نے پیغام دینا ہے. وآخرین لما یلحقوا بہم، یعنی وہ لوگ جو ابھی عدم میں ہیں، پیدا نہیں ہوئے، وہ پیدا ہوں گے، وہ آتے رہیں گے، ان سب کو تعلیم دینا، آیتیں سنانا، تزکیہ کرنا، یہ تیری ڈیوٹی ہے. میں نے اتنی محنت کی ہے ایک خاص بات کے لیے. اب رسول اکرم کی تو ڈیوٹی یہ لگی ہے، اور پھر فرمایا ہم نے عالمین کے لیے رحمت بنا کے بھیجا. اور پھر اللہ کا ارشاد ہے کہ کافۃ الناس، تمام لوگوں کے لیے ہم نے آپ کو نبی بنا کے بھیجا، رسول بنا کے بھیجا، ہادی بنا کے بھیجا، ڈرانے والا، بشیر و نذیر بنا کے بھیجا. اور اللہ نے اٹھا دیا. ابھی مکے مدینے کے اندر پورے لوگ مسلمان نہیں ہوئے. سلوات پڑھیں ذرا بلند آواز. اور حبیب خدا خاتم الانبیاء باواز بلند صلوات. تو یہ رسول اکرم کی ذمہ داری
قیامت تک کے لیے اللہ نے فکس کی، تو یہ تو قرآن ہے. سمجھ آئی بات آپ؟ پھر اللہ تعالیٰ نے ان کو اٹھا لیا اور ایسی حالت میں اٹھایا کہ ابھی یہ قرآن کتاب کی شکل میں آئے ہی نہیں. سمجھ آئی؟ اٹھا لیا. تو آپ بتائیں آپ، یا اللہ یہ کام اب کیسے ہوگا؟ جس کی ڈیوٹی لگائی اس کو اٹھا لیا. توجہ. تو اب آنے والوں کو کون بتائے گا؟ یہ جو بھی منافق پڑے ہوئے ہیں ان کو سیدھا کون کرے گا؟ ابھی تو منافق موجود ہیں، جاہل موجود ہیں. یہ مکے والے صحیح مسلمان نہیں ہو سکے، مدینے والے صحیح مسلمان نہیں ہو سکے، ان کا تزکیہ نہیں ہو سکا. تو ڈیوٹی لگا کے ان کو اٹھا لیا تو کون کرے گا؟ توجہ ہے حضور. یہاں سے آپ نے ریئلائز کرنا ہے کہ اللہ نے قیامت تک کے لیے انتظام کیا ہے. اے محمد نبوت تیری ہوگی، رسالت تیری ہوگی، کتاب تیری ہوگی، مگر تو نہیں کرے گا، تیری اولاد کرے گی. تیری اولاد کریں گے، تیرے خلیفہ کریں گے. یہ ان کی ڈیوٹی ہے. یہ میرے سامنے کتاب منصب امامت شاہ اسماعیل شہید دیوبندی کی بڑی مشہور کتاب ہے. یہ معمولی کتاب نہیں. اتنا بڑا عالم دیوبند کا فاضل، شاہ ولی اللہ کا پوتا، سارا خاندان جناب علی یہ علماء کا ہے، اور شاہ عبدالعزیز محدث دہلوی کا بھتیجا. اس نے یہ کتاب لکھی ہے منصب امامت. امامت کی جو منصب ہے، ڈیوٹی ہے امام کی. کون ہوتا ہے امام اور اس کی ڈیوٹی کیا ہے؟ اس شخص نے عقدہ کھولا. اس نے کہا لوگ جھوٹ بولتے ہیں، غلط کہتے ہیں کہ رسول اللہ نے کسی کو جانشین نہیں بنایا یا اللہ نے نہیں بنایا. انہوں نے کہا کہ اگر نہیں بنایا تو سارے کا سارا نبی کریم معاذ اللہ وہ بھی مشکوک، اور جب وہ مشکوک تو پھر اللہ تعالیٰ کا یہ کلام بھی مشکوک. کیا بات ہے، یہ سچا ثابت نہیں ہوتا. آپ کو ماننا پڑے گا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے انتظام کیا ہے اور حضور کو اٹھا لیا. اس نے صاحب لکھا ہے کہ جناب رسالت مآب کے چھوڑے ہوئے کام ان کے حقیقی جانشین کریں گے، اور جانشین کا انتخاب غدیر خم کے میدان میں ہوا ہے. علی علیہ السلام پہلا خلیفہ اور پہلا امام ہے. اس نے لکھا ہے اور صاحب لکھا کہ اللہ تبارک و تعالی کی طرف سے جناب علی علیہ السلام کا مقام من کنت مولا ہو فعلی مولا ہو. اس کی تشریح کرتا ہے، کہتا ہے جو اختیارات، جو منصب اللہ نے رسول اللہ کو یعنی ڈیپیوٹ کیا تھا، جو کوالیفیکیشن اللہ نے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دی، جو اختیار دیا اللہ نے، اور جو صفات القا کی، جو کوالیفیکیشن عطا کی، اب وہی کوالیفیکیشن، وہی ڈیوٹی، وہی منصب ان کے جانشین کو دیا جا رہا ہے. تو علی علیہ السلام رسول اللہ کے حقیقی جانشین ہیں. حضور بس یہ بات بنو امیہ کے سرداروں کو اچھی نہیں لگی. بڑے بڑے جو مسلمان ہوئے فتح مکہ کے وقت، وہ اسلام کی عظمت کو نہ سمجھے. انہوں نے اسلام کو
بالکل سیاسی نظر سے لیا، اگر وہ اسلام کی روح کو پہچانتے، قرآن مجید کو سمجھتے، رسول پاک کی سیرت کو سمجھتے، تو اس اعلان کو سامنے جھک جاتے، لیکن اس کو تسلیم نہ کیا، پروپیگنڈا شروع ہو گیا۔ میرے محترم سامعین، بات ختم ہے۔ شروع ہی سے مسلمانوں نے ہوس اقتدار، دنیا کے لالچ میں، ہوس میں آ کر اس اعلان کو ٹھکرایا اور لابنگ شروع کر دی۔ رسول پاک کے آخری 3-4 مہینوں کا فرمودات آپ پڑھیں، رسول اکرم کے حالات کو دیکھیں، ماحول کو سٹڈی کریں، پھر آپ کو پکچر سامنے نظر آئے گی یہ کیا ہو رہا ہے۔ رسول اللہ نے جانشین مقرر کر دیا، لیکن لابنگ ہو رہی ہے کہ ہمیں علی قبول نہیں، منافقوں نے کہا ہمیں علی قبول نہیں، بنو امیہ نے کہا علی قبول نہیں، لیکن اس وقت جرأت نہ ہو سکی کہ انکار کرتے، مبارکیں دے دی، بیعت بھی کر لی، لیکن اندر اندر پروپیگنڈا شروع کر دیا۔ تو نتیجہ کیا نکلا؟ حضرت علی علیہ السلام کو تسلیم نہ کیا، رسول اللہ کی میت پڑی ہوئی ہے۔ اب ذرا آپ اندازہ فرمائیں، مصائب تو یہاں سے شروع ہوتا ہے۔ اللہ اکبر، وہ دو جہان کا سید و سردار جس نے تمہیں درندوں سے انسانی معراج کرائی اور عام انسان کیا تمہیں صحابیت کے درجے پہ بٹھایا، اس انسان، اس عظیم انسان کی تمہیں کیا توقیر کی، کیا عظمت کی، اللہ سمجھ گئے۔ رسول پاک کو علم ہو گیا، حضور پاک بہت پریشان ہو گئے، حضور پاک ماتھا پکڑ کے بیٹھ گئے۔ اس طرح سے بیٹھے ہوئے رسول اکرم سوچ رہے ہیں کہ یہ لوگ کیا کر رہے ہیں۔ حارث بن نعمان فہری کا واقعہ اکثر ذاکر مولوی سناتے ہیں آپ کو۔ اب وہ اپنے اسلام پر ناز کر رہا ہے، وہ آیا رسول اللہ کے پاس، کہتے ہیں محمد تم نے کہا کہ بت پرستی چھوڑ دو، ہم نے بت پرستی چھوڑ دی، تم نے کہا کلمہ پڑھو، ہم نے کلمہ پڑھا، تم نے کہا نماز پڑھو، نماز پڑھی، تم نے کہا روزے رکھو، ہم نے روزے رکھے، تم نے کہا حج کرو، ہم نے حج کیا، زکوٰۃ کا حکم دیا، زکوٰۃ دی، کیا یہ کافی نہیں؟ آپ نے علی کو ہمارے اوپر مسلط کیا ہے۔ ایک نہیں 20 تفاسیر کے حوالے میرے پاس موجود ہے، اگر دیکھنا چاہیں تو آئیں، امامیہ مشن میں دکھاؤں گا کس کس تفسیر میں یہ واقعہ ہے۔ جب اس نے یہ اپنا اسلام جتایا، اب دیکھیے اس بندے کا اسلام، سب سے پہلی بات ہے رسول اللہ پر ایمان، واہ جی واہ، یہ نماز روزے کی بعد میں گردان کرنا اور بتانا، تم نے رسول اللہ کی کیا معرفت حاصل کی، ابھی تک تمہیں یہ نہ پتا چل سکا۔ سوال یہ کر رہا ہے کہ علی کو آپ نے خلیفہ بنایا اور علی علیہ السلام کو ہمارا حاکم بنایا اور ہمیں اس کے سامنے جھکایا، سب کو کہا کہ علی کی بیعت کرو، یہ حکم آپ کی طرف سے یا اللہ کی طرف سے؟ میرے محترم سامعین، بالکل آپ کی ضامت میں ختم کرنا چاہتا ہوں، میں لنک دینا چاہتا ہوں آپ کو کہ آپ عظمت اسلام پہلے سمجھیں، پھر واقعہ کربلا آئے گا۔ اب حضور کی معرفت کیا ہے؟ اللہ کہتا ہے وَمَا يَنْتِقُ عَنِ الْهَوَىٰ إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَىٰ، وہ تو کلام نہیں کرتا، وہی ہوتی ہے جو کچھ کہتا ہے۔ اب یہ ماننے والا مسلمان اپنے اسلام کو جتا رہا ہے، سورہ حجرات پڑھیں تو ان کی پکچر پوری سامنے آ جاتی ہے۔
تو یہ جتا رہا ہے کہ ہم مسلمان ہوئے، ہم مومن ہوئے، ہم تم پر ایمان لائے، لیکن یہ ہمیں قبول نہیں. پھر اب ہمیں شک ہے یہ آپ کا اپنا حکم ہے یا اللہ کا؟ تو دیکھیے اب یہاں معرفت کیا ہے. اللہ کہتا ہے یہ بات ہی نہیں کرتا، میں جو کچھ کہتا ہے میری طرف سے کہتا ہے، میرا نمائندہ ہے. تو یہ ماننے والا جو ہے کہتا ہے نہیں. اچھا اگر محمد کہہ دیں کہ یہ میری طرف سے ہے تو اس کا مطلب پھر انکار کرنا ہے. لیکن حضور نے ایسا نہیں کہا. حضور نے کہا میں جو کچھ کہتا ہوں اللہ کی طرف سے، میں نے اللہ کی طرف سے پیغام دیا. تو جب اللہ کی طرف سے پیغام ہے تو پھر اس کو فوراً معافی مانگنی چاہیے تھی. رسول اللہ کے قدم پکڑ لیتا. اگر اللہ کی طرف سے ہے تو قبول. توجہ ہے آپ کی؟ تو معافی مانگ دیتا. لیکن اس نے کہا اب دیکھیے یہ ہے جناب مسلمانی کا دعویٰ کرنے کے باوجود رسول اللہ کو اگنور کرنا اور ان کی تکذیب کی جا رہی ہے، رسول اکرم کی تکذیب. پھر اللہ سے لو لگاتا ہے، کہتا ہے یا اللہ. اس کا مطلب اللہ پر ایمان ہے لیکن نبی پر ایمان نہیں. نبی کہہ رہا ہے کہ میں اللہ کی طرف سے بول رہا ہوں، اس کو یقین نہیں آ رہا. اب یہ اللہ سے دوستی لگاتا ہے، یا اللہ اگر محمد سچ کہتا ہے تو پھر ہمارے اوپر عذاب نازل کر. یعنی یہ جرأت. اور جب عذاب کا سوال کیا اٹھا، رسول اللہ سے دور ہوا، چند قدم کے فاصلے پر گیا، آسمان سے پتھر آیا، سر میں لگا اور ہلاک ہو گیا. قرآن نے نقشہ کھینچا، سأل سائل بعذاب واقع للکافرین. یعنی ایک سوال کرنے والے نے سوال کیا جو کافروں کے لیے واقع ہونے والا ہے. لیس لہ دافع، اور اس کو کوئی دفع نہیں کر سکے گا، ڈیفینڈ نہیں کر سکے گا. یہ اس بلندیوں والے خالق کی طرف سے یہ عذاب آئے گا. تو یہ کون تھا جس نے سوال کیا اور عذاب آیا اور فنار ہو گیا؟ تو اب یہاں یاد رکھیے ولایت علی کے انکار کی وجہ سے انکار نبوت ہوا، اور انکار نبوت ہوا تو ہلاکت کا شکار ہو گیا. نہ نماز کام آئی، نہ روزہ کام آیا، نہ حج کام آیا. محمد وآل محمد صلوات. علی علیہ السلام کی ولایت کا انکار کیا تو ساری چیزیں رد ہو گئی. تو یاد رکھیے گا دین رسول اکرم فرما رہے ہیں میں جا رہا ہوں، ایک قرآن ایک اہل بیت چھوڑ کے جا رہا ہوں. کس کو کہا؟ بڑے مجمع کو، جمہور کو میدان عرفات میں کہا. یہ معمولی جگہ نہیں ہے، یہ مناسک حج میں سب سے امپارٹنٹ منسک ہے. یعنی وقوف عرفات 9 ذی الحجہ کو زوال آفتاب سے لے کر غروب آفتاب تک آپ ہر حاجی وہاں ہوتا ہے، اور وہاں آپ نے خطبہ دیا. خطبہ دے کے آپ نے اینڈ خطبے کا یہاں پر کیا میں جا رہا ہوں کتاب اور اہل بیت چھوڑ کے جا رہا ہوں. اب اس کی پیروی کرنا. تو کیا عمل ہوا اس پر؟ تو حضور پبلک نے اس پر عمل نہیں کیا. اس کے بعد آپ نے اہل بیت کا تعارف کرایا، چادر کے نیچے جمع کیا، اور چادر کے نیچے جمع کر کے پبلک کو بتا دیا کہ یہ میرے ساتھ 4 ہستیاں ہیں، ان کو معمولی نہ سمجھنا. اللہم ہؤلاء اہل بیتی، یہ میرے اہل بیت ہیں. ہر رنس ان سے دور کر دے اور ان کو پاک رکھ جیسا پاک رکھنے کا حق ہے. تو اللہ نے سند اتار دی.
رسول اکرم نے اعلان کر دیا انا و اہل بیتی مطہرون من الذنوب، میں اور میرے یہ اہل بیت گناہوں سے پاک ہیں۔ یہ پنجتن پاک اس لیے کہا جاتا ہے کہ آیت تطہیر ان 5 کے شان میں نازل اتری ہے۔ مفتی غلام رسول نے 6 جلدوں پر کتاب لکھی ہے حسب نسب، ان ساری کتابوں کے اندر اہل بیت کی فضائل لکھے ہیں اور آل رسول کا تعارف کرایا ہے اور ڈنکے کی چوٹ کہا ہے کہ یہ آیت تطہیر کے مصداق صرف یہ 5 ہیں اور پھر ان کی آگے اولاد ہے، وہ جو معصوم عن الخطا امام ہے قیامت تک مہدی تک، یہ ہے وہ اہل بیت، اس کا مصداق۔ یہ قرآن کے ساتھ ہے، قرآن ان کے ساتھ ہے، لیکن دنیا نے رسول اکرم کے اس فرمان کو ایک کان سے سنا دوسرے سے نکال دیا۔ اب ذرا آپ اندازہ فرما لیں ان لوگوں کے اسلام کا، اگر وہ رسول اکرم کو ہادی برحق مانتے اور ان کے فرمان کو سمجھتے اور سمجھنے کے بعد قرآن اور اہل بیت کو دونوں کو تھام لیتے تو فرقے بھی نہ بنتے اور اس کے بعد یہ جنگیں نہ ہوتی، نہ جنگ جمل ہوتی، نہ جنگ صفین، نہ ناروان، نہ واقعہ کربلا، فرقے بھی نہ بنتے۔ لیکن ان لوگوں نے قبول نہیں کیا اور نتیجہ امام حسین کون ہے؟ رسول اکرم گود میں بٹھا کے صحابہ بیٹھے ہوئے ہیں، اسی طرح سے ایک مجمع لگا ہوا ہے، اس مجمع میں نوزائیدہ بچے کو نواسے سے پیار کرتے ہیں، پیار کرتے کرتے جہاں خوشی کے ساتھ سینے سے لگا رہے ہیں، پیشانی چوم رہے ہیں اور پیشانی کو چومنے کے بعد ہونٹوں پر بوسے دیتے ہیں اور پھر گردن کے بوسے دیے، دفعتاً آپ کی آنکھوں سے آنسو جاری ہوئے، روئے، چیخ چیخ کے روئے۔ اور سر الشہادتین میں شاہ عبدالعزیز محدث دہلوی نے لکھا ہے کہ اتنے رسول اللہ روئے، اتنی کہ داڑھی آپ کے آنسو سے تر ہو گئی۔ صحابہ کرام بے چین ہو گئے، پوچھنے لگے مالک یا رسول اللہ، مالک یا رسول اللہ، اے اللہ کے رسول آپ کیوں رو رہے ہیں؟ بچے سے پیار کرتے کرتے دفعتاً رونا شروع کر دیا۔ آپ نے یہ فرمایا ان ابنی ھذا سیقتل بارض یقال لھا کربلا، میرا یہ بیٹا ان قریب ایک ایسی سرزمین میں مارا جائے گا جس کو کربلا کہتے ہیں، وَهُوَ عطشان، اور یہ میرا بیٹا پیاسا مارا جائے گا۔ اللہ اکبر، صحابہ رونے لگے، یا رسول اللہ یہ ایسا کیوں ہوگا؟ حضور نے کہا بس میری بات یاد رکھو، یہ ہوگا۔ فمن شاہد منکم ذالک، اور تم میں سے جو اس وقت موجود ہو، فلینصرہ، تو میرے بیٹے کی مدد کرنا۔ جو تم میں موجود ہو میرے بیٹے کی مدد کرنا۔ میں کہتا ہوں کہ یا رسول اللہ کتنی دور اندیشی سے کام لے رہے تھے، حضور بتا رہے تھے جب میرا بیٹا لشکر اعداء میں گر جائے گا، جب اس کے عزیز رشتہ دار سب شہید ہو جائیں گے، یہ یکا و تنہا کھڑا ہو کر یہ آواز دے گا حل من ناصر ینصرنا، حل من معین یعیننا، ہے کوئی میری مدد کرنے والا۔ حقیقت میں امام حسین اپنی جان بچانے کے لیے نہیں کر رہے تھے بلکہ اپنے نانا کا پیغام یاد کرا رہے تھے۔ میرے نانا نے یہ کہا تھا کہ جب ایسا وقت آئے میرے صحابیوں اگر موجود ہو تو تم پر واجب ہے کہ حسین کی مدد کرنا۔ ایک بوڑھا صحابی جو اس روایت کو روایت کر رہا ہے، اللہ اکبر، انس بن حارث
اسدی 120 سال کا یہ بوڑھا صحابی ہے جو کربلا میں پہنچا، عاشور کی شب پہنچا اور امام حسین کے قدموں پہ گر کر کہنے لگا آقا اور مولا مجھے تیرے نانا کی یہ حدیث یاد ہے، میں آ گیا ہوں، میں تیری مدد کرنا چاہتا ہوں۔ ایمان سے بتائیں 120 سال کا بوڑھا صحابی جس کی یہ بھویں لٹکی ہوئی ہے، کمر خمیدہ ہے اور عاشور کی شب اپنی کمر کو پٹیوں کے ساتھ باندھتا ہے اور رومال سے کھینچ کے اپنی بھویں اوپر کرتا ہے، کہتا ہے آقا و مولا سب سے پہلے مجھے اجازت دیجیے گا۔ ارے یاد کرا رہا تھا، میں عرض کرنا چاہتا ہوں یہ واقعہ کربلا کا ہو گیا، شام غریباں ہو گئی۔ وہ ظالموں تمہارا مقصد پورا ہو گیا، اب تو ان معصوم بچوں پر رحم کرو، ان مستورات پر رحم کرو۔ لیکن برا ہو کتنے بدترین دشمن تھے۔ کربلا سے قافلہ چلا، مقتل کی طرف سے شہزادیوں کو گزارا گیا، جناب زین العابدین کو سہارا دیتے ہیں بھتیجے، اب تم سالار لشکر ہو، امام ہو، حجت اللہ فی الارض ہو، اب سنبھالیں اپنے آپ کو۔ جناب زین العابدین مقتل سے گزرتے ہوئے چیختے کہتے ہیں ابھی میں کیسے چلوں، میرا بھائی علی اکبر پڑا ہے، قاسم پڑا ہے، اون محمد کے لاش ہے اور میں بے بس ہوں، میں ان کو دفن نہیں کر سکا، میں دفن نہیں کر سکا۔ یہ لاشیں پامال پڑے ہوئے ہیں۔ غش آ گئی جناب زین العابدین کو، کربلا کی شیر دل خاتون، علی کی لاڈلی زینب۔ میں کہتا ہوں میری لاکھ جانے قربان، فاطمہ زہرا کی بیٹی، امام کے مصائب میں برابر کی شریف، امام شہید ہو گئے تو آپ قافلہ سالار، امام زین العابدین کا سہارا زینب ہے۔ عزادارو اب ذرا دیکھو امت علی رسالت ادا کر رہی ہے، ان کی وصیت کی تھی نا رسول اللہ نے، میرے اہل بیت کا خیال رکھنا۔ عزادارو لاشوں کے پاس بیویوں نے سلام کیا، امام حسین کی لاش پہ بیویاں آئیں، اللہ اکبر۔ یزیدی لشکر کا نامہ نگار کہتا ہے کہ علی کی بیٹی کو میں نے وہاں دیکھا کہ کتنا حوصلہ اس خاتون کا، بیمار بھتیجے کو سہارا دے رہی ہے اور اللہ سے خطاب کرتی ہے، اللہ سے خطاب کر کے اپنے نانا کی طرف رجوع کرتی ہیں اور نانا سے خطاب کرتے ہیں، نانا آپ پر تو آسمان کے فرشتے درود بھیجتے ہیں، لیکن آپ کا لخت جگر یہ کربلا میں پڑا ہوا ہے بے گوروں کا پھل، اس کی لاش کو پامال کیا گیا ہے، اس کی دو بیٹیوں کو قیدی بنا کے لے جایا جا رہا ہے۔ پروردگارا اس پر بھی ہم راضی ہیں، رضا بقضائی و تسلیما لامرے۔ یزیدی لشکر کے کچھ لوگ جناب زینب کے اس بین کو سن کے چیخ چیخ کر منہ پھیر کے رونے لگے، اور ادھر شمر نے حکم دیا کہ جلدی کرو، قافلے کو نکالو یہاں سے، اور شام ہو رہی ہے، ہم نے پہنچنا ہے کوفہ۔ جس وقت جلدی جلدی قافلے کو انہوں نے سوار کیا اور سب چل پڑے، قافلہ نکل پڑا۔ جب قافلہ نکل پڑا تو جناب زینب نے دیکھا کہ سکینہ کہاں ہے، کس اونٹ پر اس کو سوار کیا گیا ہے، سکینہ قافلے میں نہیں ہے۔ یہ 4 سالہ بچی نے
کیا کیا دیکھا ہے. اپنے بابا کی لاش سے لپٹی ہوئی فریاد کر رہی ہے, بابا ہمارے خیمے جل گئے, بابا میرے دل چھین لیے گئے, بابا مجھے تماچے مارے گئے, بابا ہم جا رہے ہیں. عزاداروں, جب زین العابدین چیخے اور انہوں نے کہا میری بہن کہاں ہے, اس کو ساتھ لاؤ, اٹھاؤ, بٹھاؤ, اونٹ پر بسوار کرو, زین العابدین اپنے زنجیر سنبھالے ہوئے مقتل کی طرف چلے کہ اتنے میں ایک لعین تیزی کے ساتھ بڑھا. جناب سکینہ بابا سے الوداع کر رہی ہے, لاش سے لپٹی ہوئی ہے. اس لعین نے ظلم کا ہاتھ بڑھایا. زین العابدین چیخ کے کہتے ہیں کہ میری بہن ستائی ہوئی ہے, اس پر ظلم نہ کرنا. اس لعین نے بی بی کو بالوں سے پکڑا, دارا کسیب کے لاش سے بڑھا دیا. اس 4 سالہ بچی نے کتنے مسائل دیکھے. عزاداروں, ایک منزل ایسی بھی آئی دوران سفر, ایک منزل ایسی بھی آئی کہ شہزادی پھر راستے میں گر پڑی. قافلہ نکل گیا, امام نے چیخ چیخ کے کہا میری بہن گر گئی. عزاداروں, ایک لعین پیچھے آیا, گھوڑ سوار جلدی جلدی آیا. جناب سکینہ کو اللہ اکبر اشارہ کیا کہ میرے ساتھ گھوڑے پر بیٹھ جاؤ. جناب سکینہ نے کہا تم نامحرم ہو, میں سید زادی ہوں, مجھے ہاتھ کھڑے کرنا, میں تیرے ساتھ سیٹ پر نہیں بیٹھوں گی, نہیں بیٹھوں گی. انہوں نے کہا اچھا تو پھر میرے ساتھ چلو. اب گھوڑا دوڑایا اور رسی ان کے ہاتھ میں دی, بلکہ گلے میں رسی باندھی. عزاداروں, سکینہ کے مسائل کون سنے گا. سکینہ کو گھسیٹنا شروع کر دیا. الرفیق الرحمان قافلہ رکا. عزاداروں, اس شہزادی نے, اب میں کہتا ہوں, جناب زینب سے کہنے لگی. سکینہ نے کہا پھوپھی اماں, تو ہمیں کہانیاں سناتی تھی, تو نے ایک قصہ سنایا کیا کہ حضرت صالح علیہ السلام کی اونٹنی کو جب قوم سمود نے قتل کر دیا اور اس کا ایک بچہ تھا, وہ پہاڑ کی چوٹی پہ چڑھ گیا اور اس نے فریاد کی, پوری قوم غرق ہو گئی. کیا میرا مکان اس اونٹنی جیسا نہیں ہے؟ اگر کہو تو میں دعا کروں. سید ساجدین نے کہا سکینہ رحمت للعالمین کے نواسے, حسین علیہ السلام کا درس ہے, یہ مصائب جیلنے پڑیں گے. اللہ لعنت اللہ علی قوم الظالمین وسیعلم الذین ظلموا ای منقلب ینقلبون. پروردگار عالم بطفیل محمد و آل محمد علیہ السلام, آج اس ہمارے مجلس کو شرف قبولیت سے نوازا. جتنے مومنین مومنات اس مجلس میں شریک ہوئے ہیں بشمول بانی مجلس, پروردگار ان مومنین کی یہ گریہ, یہ عزاداری اپنی بارگاہ میں قبول فرما. جو مرادیں رکھتے ہیں مومنین حاجات شریعہ, ان کی حاجات شریعہ کو پورا فرما. میرے اللہ, موالیان حیدر کرار کی عزت, ناموس, مال, جان کی حفاظت فرما. پروردگار عالم مذہب حق کا شیعہ اسنا شریک و رات چوگنی ترقی عطا فرما. شیعان حیدر کرار جہاں بھی ہیں, بالخصوص مومنین بحرین و یمن, مومنین شام, مومنین عراق, مومنین ایران, افغانستان, پارا چنار, قرم ایجنسی, ڈیرہ اسماعیل خان, اور ہندوستان کے مومنین, کشمیر کے مومنین, پروردگار عالم ان تمام مومنین کو
ہر لحاظ سے شر شیطان اور مصیبت سے، آفات ناگہانی سے محفوظ و محفوظ۔ میرے اللہ ہمارے بچوں کو نیک بنا، تعلیمات آل محمد سے بہرامند فرما، ہم سب کو آل محمد علیہ السلام کی تعلیمات پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما۔ میرے اللہ جتنے بھی مومنین مومنات حج و زیارات کے مشتاق، حج و زیارات کے شرف سے مشرف، موالیان حیدر کرار کی عزت، ناموس، مال جان کی حفاظت فرما۔ مذہب حقہ کو دن دوگنی رات چوگنی ترقی ہو، اسلام کا بول بالا ہو، کفر مغلوب ہو، امام زمانہ کا جلد ظہور ہو۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم بحق محمد و آلہ الطیبین الطاہرین المعصومین۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد، اللہم صلی علی محمد و آل محمد، اللہم بلغ الی ارواح جمیع المومنین والمومنات ثواب السورۃ المبارکۃ الفاتحہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الرحمن الرحیم، صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد، کذالک اللہ ربی، اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ میرے اللہ سورۃ الحمد، سورۃ الاخلاص اور درود شریف کا ثواب جملہ مرحومین مومنین و مومنات کی ارواح کو پہنچا، خصوصاً جتنے مومنین مومنات اس مجلس میں شریک ہیں، ان کے اعزاء اقربا دوست عزیز رشتہ دار مرحومین کی مغفرت فرما۔ پروردگار عالم قیامت کے دن محمد و آل محمد علیہ السلام کی شفاعت شامل حال فرما، اور آل محمد علیہ السلام کے ساتھ حشر نشر ہو اور حبوں میں معشوق فرما۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع الدعاء بحق محمد وآلہ الطیبین الطاہرین الشرفاء، وصلی علی جمیع الانبیاء والمرسلین برحمتک یا ارحم الراحمین۔ اللہم صلی علی چلی ہے شام کو قیدی بن کے چلی ہے، شام کو قیدی بن کے چلی ہے، پیارے نبی کی پیاری نواسی، شام کو قیدی بن کے چلی ہے، پیارے نبی کی پیاری نواسی، شام کو قیدی بن کے چلی ہے، صبر کی ملکہ زہرا کی پیاری، شام کو قیدی بن کے چلی ہے، پیارے نبی کی پیاری نواسی، شام کو قیدی بن کے چلی ہے، پیارے نبی کی پیاری نواسی، شام کو قیدی بن کے چلی ہے، دیکھ رہی ہے کوئی دعائیں شان پکڑ کر آج بٹا دے، دیکھ رہی ہے کوئی دعائیں شان پکڑ کر آج بٹا دے، نہ ہے سواری نہ ہے امانی، شام کو قیدی بن کے چلی ہے، پیارے نبی کی پیاری نواسی، شام کو قیدی بن کے چلی ہے، پیارے نبی کی پیاری نواسی، شام کو قیدی بن کے چلی ہے، بھائی بھتیجے پانچ بیٹے ساتھ وطن سے آئے تھے لے کے، بھائی بھتیجے پانچ بیٹے ساتھ وطن سے آئے تھے لے کے، آئے مقدر آجا کے ہی، شام کو قیدی بن کے چلی ہے، پیارے نبی کی پیاری نواسی، شام کو قیدی بن کے چلی ہے، پیٹ کو صدقہ بھائی فکر کے جس نے کیے تھے شکر کے سجدے، پیٹ
سجدے چھوڑ کے تنہا لاش تو اس کی شام کو قیدی بن کے چلی ہے پیارے نبی کی پیاری نوازی شام کو قیدی بن کے چلی ہے پیارے نبی کی پیاری نوازی شام کو قیدی بن کے چلی ہے جس کی کانی سے نکلے نہ بر بلوے ملا ہے اس کو ستم کر جس کی کانی سے نکلے نہ بر بلوے ملا ہے اس کو ستم کر آئے غربت بنت علی کی شام کو قیدی بن کے چلی ہے پیارے نبی کی پیاری نوازی شام کو قیدی بن کے چلی ہے کتنے ہی قیدی جس نے چرائے آج وہ بی بی سر کو جھکائے کتنے ہی قیدی جس نے چرائے آج وہ بی بی سر کو جھکائے ایک ردا کی بن کے سواری شام کو قیدی بن کے چلی ہے پیارے نبی کی پیاری نوازی شام کو قیدی بن کے چلی ہے سوچو منظر سرور ریحان آئے ہو جس کا ماں سے قرآن سوچو منظر سرور و ریحان آئے ہو جس کا ماں سے قرآن کیسا وہ بی بی اس کو بہاتی شام کو قیدی بن کے چلی ہے پیارے نبی کی پیاری نوازی شام کو قیدی بن کے چلی ہے نبی کی پیاری نوازی شام کو قیدی بن کے چلی ہے یا حسین 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 رخصت کو شہ بہر و برائے چلائی سکینہ میرے بے کس کہتے تھے بی بی ہمیں روکے نہ رلاؤ پھر پیار کرے ہم تمہیں آگے کو لاؤ وہ کہتی تھی ہمراہ مجھے لے کے تو جاؤ میں کیا کروں میدان میں گر جا کے لاؤ نیند آئے گی جب آپ کی بو پاؤں گی بابا ارے نیند آئے گی جب آپ کی بو پاؤں گی بابا میں رات کو مقتل چلی آؤں گی بابا چلی آؤں گی بابا نیند آئے گی جب آپ کی بو پاؤں گی بابا چلی آؤں گی بابا ارمان نکلتی نہیں سنا
یا باہر سینے پہ سلائیں گی تمہیں رات کو مادر، کیوں کہتی ہو مقتل میں چلی آؤں گی بابا، میں رات کو مقتل میں چلی آؤں گی بابا، چلی آؤں گی بابا، نیند آئے گی جب رات کی بو پاؤں گی بابا، چلی آؤں گی بابا، ننھے سے گلے کو میرے دل کی ہے تلوار، کھلتا نہیں کیوں آپ نے باندھے ہیں یہ ہتھیار، میں آپ کو کھو کر نہ کبھی پاؤں گی بابا، میں رات کو مقتل چلی آؤں گی بابا، چلی آؤں گی بابا، نیند آئے گی جب آپ کی بو پاؤں گی بابا، چلی آؤں گی بابا، پر آتی ہے بلا صرف تو پہلے مجھے والو، مر جاؤں گی بابا، نہ سدھارو نہ سدھارو، جاؤ گے جہاں پہ بھی وہی جاؤں گی بابا، میں رات کو مقتل میں چلی آؤں گی بابا، چلی آؤں گی بابا، نیند آئے گی جب آپ کی بو پاؤں گی بابا، چلی آؤں گی بابا، شب ہوگی تو پھر رات پہ سونے کے کہاں، سینے پہ تو اصغر کو سلائیں گے وہاں، اچھا میں وہی خاک پہ سو جاؤں گی بابا، میں رات کو مقتل چلی آؤں گی بابا، چلی آؤں گی بابا، نیند آئے گی جب آپ کی بو پاؤں گی بابا، چلی آؤں گی بابا، تو اگر پیاس سے غشا گا بابا، تم جیتے رہو پانی بھی مل جائے گا بابا، میں آپ کو دیکھوں بھی تو جی جاؤں گی بابا، میں رات کو مقتل چلی آؤں گی بابا، چلی آؤں گی بابا، نیند آئے گی جب آپ کی بو پاؤں گی بابا، چلی آؤں گی بابا، کچھ دور نہ تھے ہم تمہیں نیند نہ آئی، کیا ہوگے گا جب ہوگی مہینوں کی جدائی، بیوی نہ کہو میں نہیں سو پاؤں گی بابا، میں رات کو مقتل میں چلی آؤں گی بابا، چلی آؤں گی بابا، نیند آئے گی جب آپ کی بو پاؤں گی بابا، چلی آؤں گی بابا، کہ ہے سر میں زینب ہے سفر میں، ہر خاک ہے سر میں زینب ہے سفر میں، ہر خاک ہے سر میں زینب ہے
سفر میں ہائے خاک ہے سر میں زینب بولے جی ہے سفر میں ہائے خاک ہے سر میں زینب ہے سفر میں ہائے خاک ہے سر میں زینب ہے سارے بولے نام مولا ہائے خاک ہے سر میں زینب ہے سفر میں ہائے خاک ہے سر میں زینب ہے سفر میں کب ہوگی رہا قید سے کب ہوگی رہا قید سے کب جائے گی گھر میں زینب ہے سفر میں ہائے خاک ہے سر میں زینب ہے سفر میں ہائے خاک ہے سر میں زینب ہے سفر میں ہائے خاک ہے سر میں زینب ہے سفر میں تھے پہ پھٹے کپڑے اور کان بھی زخمی تھے پہ پھٹے کپڑے اور کان بھی زخمی عابد نے اتارا جو عابد نے اتارا جو سکینہ کو قبر میں زینب ہے سفر میں ہائے خاک ہے سر میں زینب ہے سفر ماشاءاللہ ہائے خاک ہے سر میں زینب ہے سفر میں ہائے خاک ہے سر میں زینب ہے سفر میں تھے پہ پھٹے کپڑے اور کان بھی زخمی تھے پہ پھٹے کپڑے اور کان بھی زخمی عابد نے اتارا جو عابد نے اتارا جو سکینہ کو قبر میں زینب ہے سفر میں ہائے خاک ہے سر میں زینب ہے سفر میں ہائے خاک ہے سر میں زینب ہے سفر میں ہائے خاک ہے سر میں زینب ہے سفر میں ہائے خاک ہے سر میں زینب ہے سفر میں بکھرے ہوئے بالوں سے منہ ڈھانپ لو بی بی بکھرے ہوئے بالوں سے منہ ڈھانپ لو بی بی ماحول شرابی ہے ماحول شرابی ہے تیری گزر میں زینب ہے سفر میں ہائے خاک ہے سر میں زینب ہے سفر میں ہائے خاک ہے سر میں زینب ہے سفر میں ہائے خاک ہے سر میں زینب ہے سفر میں ہائے خاک ہے سر میں زینب ہے سفر میں ہائے خاک ہے سر میں زینب ہے سفر میں جس پر دیکھا ضامن تھا آباد دلاوے جس پر دیکھا ضامن تھا آباد دلاوے زخم اسی پر دے ہے زخم اسی پر دے کہ آپ دیکھ جگر میں زینب ہے سفر میں ہائے خاک ہے سر میں زینب ہے سفر
سفر میں، ہے خاک ہے سر میں، زینب ہے سفر میں، کب ہوگی رہا قید سے، کب ہوگی رہا قید سے، کب جائے گی گھر میں، زینب ہے سفر میں، سارے بولے ہائے خاک ہے سر میں، زینب ہے سفر میں، ہائے خاک ہے سر میں، زینب ہے سفر میں، تاریخ تیری جنگ کو دہراتی رہے گی، تاریخ تیری جنگ کو دہراتی رہے گی، اصغر جو لڑی تو نے، اصغر جو لڑی تو نے، ایسی عمر میں، زینب سفر میں، ہائے خاک ہے سر میں، زینب سفر میں، ہائے خاک ہے سر میں، زینب ہے سفر میں، ہائے خاک ہے سر میں، زینب ہے سفر میں، ہائے خاک ہے سر میں، زینب ہے سفر میں، ہائے خاک ہے سر میں، زینب ہے سفر میں، پہ پھٹے کپڑے اور کان بھی زخمی، تھے پہ پھٹے کپڑے اور کان بھی زخمی، آپ دل سے اتارا جو، آپ دل سے اتارا جو، سکینہ کو قبر میں، زینب سفر میں، ہائے خاک ہے سر میں، زینب ہے سفر میں، یا حسین 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 یا السلام علیکہ یا رسول اللہ، السلام علیکہ یا حجت اللہ، السلام علیکہ یا باعث الہدی، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، السلام علیکہ یا ابا عبداللہ الحسین، السلام علیکہ یا ابن رسول اللہ، السلام علیکہ یا ابن امیر المومنین و ابن سید الوصیین، السلام علیکہ یا ابن فاطمة الزہراء سیدۃ النساء العالمین، السلام علیکہ یا مولاي وعلى انصارک المستشہدین معاک جمیعا ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، السلام علیکہ یا غریب الغرباء، السلام علیکہ یا معین الضعفاء والفقراء، السلام علیکہ یا مغیث الشیعۃ والزوار فی یوم الجزاء، السلام علیکہ یا انیس النفوس، السلام علیکہ یا شمس الشموس، ایہا المدفون بارض طوس، السلام علیکہ یا ابا الحسن علی ابن موسیٰ رضا الراضی بالقدر والقضاء، السلام علیکہ وعلی آبائک السبعۃ وابنائک الاربع ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، السلام علیکہ یا صاحب العصر والزمان، علمان 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 من فتن الزمان، السلام علیکہ یا مظہر الایمان، السلام علیکہ یا شریک القرآن،
السلام علیکہ یا امام الانس والجان السلام علیکہ یا کامل الکفر والطغیان السلام علیکہ یا دافع الظلم والعدوان السلام علیکہ یا صاحب النصر والزمان السلام علیکہ یا حجت اللہ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ اللہم صلی علی محمد وآل محمد اللہم صلی عليك حجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا علينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا. اللهم صل على محمد وآل محمد. اے میری بی بی تیرے در پہ استغاثہ ہے، تیرا ممنون میری شہزادی یہ جہاں سارا ہے. یا زہرا یا زہرا یا زہرا یا زہرا، تو ہمیں حفظ اور امان دے دے، اپنی چادر کا سائبان دے دے. تیری قدرت میں کیا نہیں بی بی، تجھ سے چاہے تو جہاں دے دے. یا زہرا، سارے بولے جی، یا زہرا یا زہرا یا تیرے روزے کا جو نظارہ ہے، ہر گنہگار کا سہارا ہے. آسماں پر جو یہ گھٹائے ہیں، تیری چادر کا ایک کنارہ ہے. یا زہرا یا، سارے بولے نام والا ہے. یا زہرا یا زہرا، تیرے بچوں سے جس کو پیار نہیں، جو تیرے غم کا طلبگار نہیں، کھیل سمجھے ہیں جو تیرے غم کو، یہ عبادت ہے کاروبار نہیں. یا زہرا یا زہرا، سارے بولے نام والا. وقت آخر ہے بس میرا بی بی، انگنت ہے میرے گناہ بی بی، انگنت ہے میرے گناہ بی بی. ہے واسطہ تجھ کو تیرے بچوں کا، بخشوانا میرے گناہ بی بی. یا زہرا یا زہرا، ہے واسطہ تجھ کو تیرے بچوں کا، بخشوانا میرے گناہ بی بی. یا زہرا یا زہرا یا زہرا یا زہرا. محمد وآل محمد صلوات.